زندگی میں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ بندہ ہر طرح کی کوشش کرتا ہے۔ کوشش یہ کرتا ہے کہ میرے پاس اگر مال آ جائے تو میں کامیاب بن جاؤں گا، اگر میرے پاس اچھی گاڑی آ جائے، اچھا مکان مجھے مل جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، مال کا حصول ہوگا تو کامیابی ہوگی، مجھے اچھا عہدہ مل جائے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرے پاس بینک بیلنس ہوگا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن ایک بزرگ نے کامیابی کا راز بڑی خوبصورت بات میں بتایا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو خوشیاں بانٹیں، آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو آپ اگر یہ کام کریں گے تو آپ کی زندگی خوبصورت بھی بنے گی اور آپ کو کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ کلام کرنا چھوڑ دیں۔ لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے، اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کی زبان اچھی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان مبارک سے خود ہی ارشاد فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ یاد رکھنا، لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کی زبان اچھی ہے۔ جس کی زبان اچھی ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ من حفظ لسانہ فطر اللہ عورتہ، فرمایا جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ نتیجہ جب ہمیں اپنے حال کی خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنی برائیوں پر نظر، تو نگاہ ہمیں کوئی برا نہ رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خلیفہ رسول ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں۔ ان کی بڑی خدمات ہیں اسلام کے اندر، اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ ساری دنیا جنت کو تلاش کرتی ہے اور جنت سیدنا صدیق اکبر کو تلاش کرتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا، لوگوں میں سب کے احسانات کے بدلے دے کر جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر میرا وہ دوست ہے، میرا وہ یار ہے، میرا وہ صحابی ہے جس کے احسان کا بدلہ میں بھی نہیں دے سکا۔ میں نے ساری دنیا کے احسانات کے بدلے اتار دیے، سب کے بدلے میں نے دے دیے، لیکن ابو بکر میرا ایک ایسا دوست ہے، میرا ایسا یار ہے، صحابی ہے، اس کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں، اس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، میرا اللہ ہی دے گا۔ بہت ساری فضیلت، بڑے فضائل، عظمت اور شان قرآن کے اندر، احادیث کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی ملتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور کھینچ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا، یا حضرت آپ زبان کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ زبان کو کھینچ بھی رہے تھے اور رو بھی رہے ہیں، آنسو نکل رہے ہیں، حضرت آپ زبان کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارے بھائی، میں اس زبان سے اس لیے اس زبان کو کھینچ رہا ہوں، میں اپنی زبان کا محاسبہ کر رہا ہوں، کہیں اس زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ کے دربار میں میری پکڑ ہو جائے، میں اس لیے اپنی زبان کو کھینچ رہا ہوں۔ تو اگر خوشیاں چاہتے ہیں، اگر کامیابی چاہتے ہیں، زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو اپنی زبان کو حفاظت میں رکھیں، اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، اپنی زبان پر کنٹرول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غصے کو پی جانے والے لوگ، ان اللہ یحب المحسنین، لوگوں کو معاف کر دینے والے اور اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والے، اپنی زبان پر کنٹرول کرنے والے لوگ، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب المحسنین، ان اللہ یحب المحسنین، میں ان کے ساتھ خود محبت کرتا ہوں۔ تو کامیابی کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اور دوسری چیز قرآن کریم نے ہمیں جو بتلائی ہے، سورۃ المؤمنون کے اندر ہمیں اللہ نے ایسا ایک نسخہ دیا ہے، ایسا طریقہ دیا ہے
اگر آپ فلاح چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو قرآن کریم کی ایک اس آیت مبارکہ پر عمل کر لیں۔ وہ آیت مبارکہ ہے سورۃ المؤمنون کا آغاز ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ قرآن کریم ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کامیاب وہ لوگ ہیں، کامیاب وہ مومن ہیں۔ یا اللہ کون سے لوگ؟ جن کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا مکان ہے، بینک بیلنس ہے، جن کے پاس عہدہ ہے، جو کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نہیں۔ یا اللہ پھر کون لوگ کامیاب ہیں؟ قد افلح المؤمنون، کون سے مومن فلاح پانے والے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کو پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اللہ آپ کو یہ توفیق عطا فرما رہے ہیں، تو آپ کامیاب ہیں۔ یہ کامیاب کی ایک سیڑھی ہے جس پر آپ اپنے قدم کو رکھے ہوئے ہیں، اگر اللہ نے توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے دربار میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، اس کی ذرا نماز کو چیک کرو، دیکھو، گنتی کرو، اس کی نماز صحیح ہے، یہ صحیح طریقے سے نماز پڑھتا رہا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا رہا ہے، اس کے نماز میں کوئی کمزوری تو نہیں، کوئی کمی کوتاہی تو نہیں، نمازیں اس نے باقاعدگی کے ساتھ پڑھی ہیں۔ تو جب فرشتے اس کی نماز کو دیکھیں گے، چیک کریں گے، گنتی کریں گے، تو بتلائیں گے یا اللہ اس کی نماز مکمل ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتوں، اس بندے کا آگے حساب لینے کی ضرورت نہیں، اس کو اسی طرح سیدھا جنت میں داخل کر دو۔ تو یاد رکھیں، کامیابی کا راز نماز کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب نمازی آدمی وضو کرتا ہے، ہاتھوں کو دھوتا ہے، ہاتھوں کے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، چہرے پہ پانی ڈالتا ہے، چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر بندہ اپنے بازوؤں کو دھوتا ہے، بازوؤں کے گناہ معاف، سر کا مسح کیا، سر کے گناہ معاف، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے اندر بھی جو گناہ ہوتے ہیں اللہ وضو والے پانی کی برکت سے وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، کل قیامت کے دن میں اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچانیں گے؟ وہاں پر تو 1,24,000 انبیاء کی امتیں ہوں گی، آپ کس نشانی سے اپنے امتیوں کو پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرے امتیوں کے وضو والے اعضاء اس طرح چمک رہے ہوں گے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میری امت کے وضو والے اعضاء اس طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو جب ہماری نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا، ایسی نماز ہوگی جیسے صحابہ کرام نے پڑھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر پڑھیں، آپ کو جب خنجر لگا، مصلی رسول پر تھے، آپ کو خنجر لگا، مصلی رسول پہ گر گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے تھے، ان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا، فرمایا عبد الرحمن میں تڑپتا ہوں تڑپ جاؤں، دنیا سے جاتا ہوں چلا جاؤں، آگے آ کے نماز پڑھاؤ، خدا کی نماز نہیں جانی چاہیے، نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں۔ حضرت امام زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے، مکان کو آگ لگے، باہر لوگ شور مچا رہے ہیں، باہر لوگ کھڑے شور کر رہے ہیں، یا حضرت آپ کا مکان جل رہا ہے، آپ کے مکان کو آگ لگی ہوئی ہے، آپ نماز میں کھڑے ہیں، ذرا باہر نکل کے تو دیکھیں، آپ کا مکان جل رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نماز پڑھتے رہے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے پرسکون طریقے سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، جس طرح قرآن کریم نے نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، بڑے اطمینان کے ساتھ باہر نکلے، لوگوں نے کہا حضرت آپ کا مکان جل گیا ہے، آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہم نے آپ کو بڑی آوازیں دی، ہم نے بڑا شور مچایا کہ آپ کا مکان جل رہا ہے، لیکن آپ نماز میں کھڑے۔ تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے، بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا لوگو، تم دنیا کی آگ کو بجھا رہے تھے، میں نماز پڑھ کے جہنم کی آگ کو بجھا رہا تھا۔ تم دنیا کی آگ کو بجھا رہے تھے، لیکن میں نماز پڑھ کے جہنم کی آگ کو بجھا رہا تھا۔ تو کامیاب اگر بندہ ہونا چاہے، قرآن کریم نے ہمیں یہ نسخہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا بھی معمول بنا لیا جائے۔ سورہ یاسین بعد نماز فجر، اس کو اگر بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیوں سے سرفراز فرماتے ہیں۔ یہ معمولات بہت سارے بزرگوں نے یہ لکھے ہیں، 5 نمازوں کے بعد
یہ 5 صورتیں ہیں، ان کو اگر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں، کامیابیوں سے نوازتے ہیں۔ پہلی جو صورت ہے بعد نماز فجر سورہ یاسین کو پڑھنے کا معمول ہو، بعد نماز ظہر سورۃ الفتح، یہ پارہ نمبر 26 ہے، اس کے اندر یہ صورت آتی ہے، اور اسی طرح بعد نماز عصر سورۃ النبأ، یہ پارہ نمبر 30 ہے، پہلی صورت ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے، ایک صفحے کی یہ صورت ہے، مختصر ہے، 3 سے 4-5 منٹ لگ جائیں گے۔ بعد نماز عصر اس کو پڑھا جائے، بعد نماز مغرب سورۃ الواقعہ اس کو پڑھنے کا معمول بنایا جائے۔ سورۃ الواقعہ جو بندہ پڑھتا ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے، مختلف احادیث سے یہ بات ملتی ہے، جو بندہ سورۃ الواقعہ پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اللہ کے محبوب نے بھی ارشاد فرمایا کہ سورۃ الواقعہ کو پڑھا کریں، اور صحابہ کرام کو بھی بتلایا جو بندہ سورۃ الواقعہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے وہ کبھی بھی اس پر فاقہ نہیں آئے گا، وہ کبھی بھی بے روزگار نہیں ہوگا، کبھی تنگ دستی نہیں ہوگی، فراوانی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو فاقے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو سورۃ الواقعہ کی یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ بعد نماز مغرب سورۃ الواقعہ، بعد نماز مغرب سورۃ الملک پارہ نمبر 29، پہلی یہ صورت ہے، اس صورت کو پڑھنے کا بھی معمول بنایا جائے، اس کے بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ تو خیر 5 نمازوں کے بعد 5 صورتیں اگر ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ زندگی اس سے خوبصورت بنے گی، کامیاب زندگی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ، 100 مرتبہ کلمہ طیبہ، یہ بھی زندگی کا معمول ہونا چاہیے، روزانہ پڑھنے کی ترتیب ہونی چاہیے۔ اور 300 مرتبہ درود پاک، جو بندہ 300 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، علماء نے لکھا ہے وہ کثرت میں درود پاک پڑھنے والوں، جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کی لسٹ میں وہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا کلمہ، اس کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے جب وقت ملے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ دنیا کا مال، دنیا کی اولاد، دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، باقیات صالحات زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقیات صالحات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اپنی زبان سے کہا کریں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ باقیات صالحات ہیں۔ انسان دنیا سے چلا جائے گا لیکن ان جملوں کا ثواب اسے قیامت تک ملتا رہے گا۔ تو یہ تیسرے کلمے کے کلمات ہیں۔ اگر ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، ان باتوں پر عمل کر لیں، انشاءاللہ ہماری زندگی خوبصورت بھی بنے گی، کامیاب بھی بنے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔